جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جدید طرز فکر میں آپ کے ساتھ جو پروگرام کروں گی وہ سفر کے مہینے سے متعلق ہے، اور وہ مہینہ آپ کو پتہ ہے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، یا میرے خیال میں اگر ہم ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث سے آغاز کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سفر جو ہے قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تو لوگ اس کے بارے میں بہت سی توہمات اور بچے گونیاں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسرے کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں، رزق میں ترقی ہو 311 یا زیادہ بار سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی کا بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کی آیت جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع، غروب ہونا، رات کا چھا جانا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں، اور یہی ماہ اور مہینے اور سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں منع فرمایا گیا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو فرمایا، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں کہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ تو قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کرے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے نحوست کی ابتدا ہوتی ہے، نہ ہی کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار اگر کسی چیز پر، یعنی انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات معلوم کریں۔ سورج، چاند، ستاروں سے صرف یہی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہیں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ کوئی خاص عبادت نہیں کی، اور نہ ہی اس کا ہمیں کوئی حکم دیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حکم دیا، نہ کوئی عبادت کی، نہ کسی بلا کے اترنے کا کوئی پریڈکشن کی، کسی قسم کی کوئی بات ملتی ہی نہیں، تو توہمات اور شگون جو اس مہینے سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، عربوں کے ہاں اس کے متعلق جو غلط تصور پائے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ کیا تھے کہ عرب حرمت کی وجہ سے، یعنی جو مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو اس میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے، اور جب محرم گزر جاتا اور محرم میں بھی باز رہتے تھے، اور جب سفر شروع ہوتا تو وہ لوٹ مار اور راہ زنی اور ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ تو عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، معروف ہو گیا، اور سفر اور صفر کے معنی ہے خالی ہونا، جیسے صفر کا ہنسا عربی میں کہتے ہیں بیتن صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال تھے، اور اس کی وجہ سے ظاہر قتل و غارت کرتے، ڈکیتی کرتے، لوٹ مار کرتے، تو ان کے ان
اعمال کی وجہ سے ظاہر ہے یہ حالات پیدا ہوتے نا، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ آ گیا تو یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کو منحوس ٹھہرا دیا. جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 میں کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس آیت مکمل طور پر وضاحت کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا جو تعلق ہے وہ صرف اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو، نمبر کو، کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. اور عربی میں نحوست کے لفظ کے لیے طیرا استعمال ہوا، طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں. اور عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال نکالتے تھے، اسی لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن. اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کو مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 79 میں کہ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. تو ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس سے پہلے تک یعنی بدشگونیوں کے بارے میں یقین کرتے رہے ہیں یا برا شگون لیتے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری باتیں. صحابہ نے پوچھا جب اس متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی چیز سے بدفالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ شخص کہے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا، گھر واپس آ گیا. تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے. سوچے نا کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا تھا، اب سارا دن ہی خراب گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا. اس طرح آنکھ بھڑکنے سے خوفزدہ ہو جانا، ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مجھے پیسے ملیں گے، جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آ جائے گا. رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلاً سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لیے نہیں پہننا، سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے. اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت کو بھی جوڑ دیا. یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر دے اور اس کے اعمال ضائع کروا دے. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں. اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خیالات اگر آئیں تو انہیں اللہ کے بھروسے پر ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں قرآن ان کے بارے میں جو وضاحت کرتا ہے سورہ نساء 51 میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اور جبت کیا چیز ہوتی ہے؟ بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ. اس طرح شگون کی بھی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں. اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت ہو گئی یعنی نجومی کے پاس جانا، فالگیری کرنا کہ میں فال نکلواتا ہوں، شگون کرنا، توہمات، ان سے منع کیا گیا ہے. کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو الزام ٹھہرا دینا، لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے دیگر توہمات رکھنا جو پیار اور محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، تو نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں صبح اور شام کے، ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت آپ سے دعائیں سکھائی ہیں، اور وہ دعائیں ہمیں ہر چیز کے شر سے بچا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لیتے ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے. تو بہت آسان طریقے ہیں اگر مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں ہے،
اور جزامی اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو. یعنی یہ جو نحوست، الو اور سفر سے تم نے باتیں ریلیٹڈ کر دی ہیں نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو اپنے لیے کوئی اہمیت نہ دو. تو عام طور پر مشاہدے کی بات بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی، اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو پھر سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ایون کوئی جراثیم، کوئی وبا نہیں پھیلا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی یعنی اللہ کے اذن سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی. البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر اور اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. البتہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر، نہ کہ اپنے طریقوں پر. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں الو سے بچے گولی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. عربوں کے ہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو کو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بلی کا رونا یا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے. اس طرح اہل یورپ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی بعض عمارتوں میں 13ویں منزل کو 13 کا نمبر نہیں دیا جاتا. اس کے اثرات ہم پر بھی خصوصاً سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں. اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت ہے. عدد 13 کا ہی ہے مگر بعض اس کو نحوست اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جبت ہے، یعنی بے حقیقت باتیں، توہمات، کوئی اس کی سچائی نہیں ہے. مومن کبھی بھی جھوٹی باتوں پر تو نہیں بھروسہ کرتا نا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، لا ادوا ولا سفر ولا غول، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست دینے کی کوئی حقیقت ہے نہیں. ذائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں. حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی. یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا، یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے. جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے. اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. دیکھیں اتنی باتوں پر بھی پکڑ ہوتی تھی، اور آج ہم جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں. جیسے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا تھا، اب تمہارا معاملہ سہل آسان ہو جائے گا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بچے گنیاں عام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ جھوٹی روایات جو گھڑی گئی ہیں ان کو پیش کرنا، اور موضوع روایات ہیں. ایک جھوٹی موضوع روایت یہ ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا. یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی، اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، بلکہ ایک من گھڑت بات ہے. چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا، دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں. اس طرح 13 تاریخ کو گھنگنیاں کھانے یا کھلانے کی بھی کوئی سند نہیں. 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں. ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے. حالانکہ تاریخی اعتبار سے بات اس کے بالکل برعکس تھی. کیا بات تھی؟ فَبَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ وَجَعَهُ الَّذِي قَبْضَهُ اللَّهُ فِيهِ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی. آپ تو بیمار ہوئے تھے، یہ کہاں سے بدھ کا دن آیا کہ صحت یاب ہوئے اور پھر اس کے بعد سیر کے لیے نکلے؟ کوئی بات بھی جو آج معاشرے میں بچے گونی سے ریلیٹڈ ہے اس کی کوئی سچائی، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں. باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے. خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی. خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، جبکہ اس کی نہ کوئی دلیل سیرت کی کتابوں میں ہے نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے.
اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ بات تھی آج اس کے حوالے سے. اور آپ دیکھیے کہ آج اپنے ساری اعتقاد اور ایمان اور اپنے عقیدے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم بھی کسی ایسی سوچ میں مبتلا تو نہیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی سوچ بھی ہمارے اندر موجود ہے، خدا را اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ سوچ بھی دل میں نہ گزرے، کیونکہ یہ ساری توہمات اور بدشگونیاں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شرک کہا گیا ہے. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ شرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں، اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.